یہ تمتع کے اندر یہ آسانی اور یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ اس میں آدمی عمرہ کر کے وہ احرام سے فارغ ہو جاتا ہے. عمرہ اس نے کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا بال منڈوایا، اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ عام لباس میں خوشبو استعمال کرے، کھائے پیے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس نے 8 ذوالحج کو جا کے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے مینا شریف جانے سے پہلے. تو اب یہ اس کو درمیان کی ایک سہولت حاصل ہے. اور حج قران والے کے لیے ہوتا ہے کہ اس نے عمرہ جب کر لیا تو عمرہ کرنے کے بعد اب وہ احرام نہیں کھولے گا، وہ حالت احرام کے اندر ہی اب وہ حج کا انتظار کرے گا، پھر حج کرے گا. اب حج کے بعد پھر وہ قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ رمی جمرات، پھر قربانی، پھر اس کے بعد وہ حلق کروائے گا، پھر اس کے بعد جا کے وہ حج کی پابندیوں سے، احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوتا ہے. تو کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور بعض حدیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ جس عبادت میں مشقت زیادہ ہے وہ افضل ہے، تو اس وجہ سے بھی حج قران کی فضیلت زیادہ ہے. یہ بھی سنا ہے کہ حج قران میں اگر کوئی جرم ہو جائے تو اس میں 2 جرمانے دینے پڑتے ہیں. ہاں یہ تو ہے، یہ تو فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور دیگر ائمہ کا مذہب تو اس کے بارے میں معلوم نہیں کیا ہے. تو فقہ حنفی میں یہی ہے کہ حج قران کے اندر اگر کوئی جنایت کی یعنی کوئی جرم کیا، احرام کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے تو اب اسے 2 دم دینے پڑیں گے. حج تمتع کے اندر ایک ہے، حج افراد کے اندر ایک ہے، لیکن حج قران میں چونکہ اس نے 2 احرام باندھے ہوئے، ایک احرام اس کا عمرے کا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہی حج کا احرام ہے، تو اب اس کے اوپر دم بھی 2 ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ وہاں پہنچ کر عموماً دیکھا کہ بیچارے اجاج بیمار ہو جاتے ہیں. اب بیمار ہو گئے تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت آسانیاں ہیں وہاں پر اس حوالے سے کہ الحمدللہ ہسپتال موجود ہیں، معلم کے دفاتر میں بھی اس کی رہنمائی ہوتی ہے. حجاج کے لیے بہت کثیر انتظام ہوتا ہے ہاسپٹل کے حوالے سے، دوائیوں کے حوالے سے بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. کسی بھی قریبی ہاسپٹل میں علاج کے لیے اگر حاجی چلا جاتا ہے تو بلا کسی معاوضہ اس کا بہترین علاج ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہاں پر مفت علاج، بالکل مفت علاج ہوتا ہے. ایون اگر آپریشن تک کی نوبت آ جائے تو بھی مفت علاج ہوتا ہے. اور یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر کوئی حاجی اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو ایمبولینس میں بٹھا کر بھی وہ لوگ عرفات کے میدان میں الحمدللہ، تاکہ کم از کم وہ وقوف عرفہ اس کا ہو جائے. بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے اس حوالے سے. تو حجاج اگر بیمار ہو جائیں، بہرحال جن کو ایسی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے یا ایسی بیماری ہے کہ دوائیوں کا استعمال رہتا ہے، تو یہاں بھی حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ وہ حاجی کیمپ جا کر اپنی دواؤں کو چیک کروا کے اس کی پیکنگ کروائیں اور اپنے ساتھ اپنی دوائیاں لے کر جائیں. کہ اگر آپ ہاسپٹل سے دوائی نہیں لیں گے اور کسی جس کو میڈیکل اسٹور کہتے ہیں وہاں سے اگر آپ جا کر دوائی لیں گے تو وہاں دوائیں بہت مہنگی ہیں، بہت مہنگی ہے، ریالوں میں لینی پڑیں گی. تو جو استعمال کی دوائیں ہیں 40 دن کے حوالے سے، بلکہ بہتر یہ ہے خیر خواہی کی نیت سے پیٹ کی دوائیں اور جو نارمل استعمال کی دوائیں کچھ ساتھ لے جائی جائیں تو قافلے والوں کے بھی کام آتے ہیں. نارمل نزلہ، زکام، کھانسی سے متعلق، پیٹ سے متعلق والوں بوتلیں بہت پیتے ہیں جی، وہ ڈرنکس کا سلسلہ رہتا ہے اور وہ سفر میں چلتی رہتی ہے، تو بیمار ہے. اس سے بھی نزلہ زکام بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کھانے پینے میں تو احتیاط کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں مدنی چینل پہ موجود اسلامی فیصلہ میں مشورہ دوں گا کہ جانے سے پہلے امیل سنت کے 2 ابواب ضرور پڑھ لیجیے گا جو فیضان سنت میں ان تاکہ پیٹ کا کفر مدینہ اور آداب طعام. انشاءاللہ ان دونوں کے مطالعے سے اس کو ساتھ بھی رکھے. فیضان سنت کو تو ویسے میں نے آپ کو مشورہ عرض کیا ہے کہ اپنے ساتھ لے جائیے گا، تو اس میں آداب طعام اور پیٹ کا کفر مدینہ یہ دونوں باب موجود ہیں. اس کا مطالعہ کر لیجیے گا. اگر اس میں بتائے گئے طریقے کے مطابق سفر اختیار کیا گیا، کھانے پینے سے متعلق اس میں باتیں لکھی گئی ہیں، انشاءاللہ تعالی آسانی رہے گی. اور حسن ظن ہے میرا، ذوق بھی بہت آئے گا، کیونکہ زیادہ کھانے سے ذوق باقی نہیں رہتا عموماً. اور عبادت میں وہ لذت جو حاصل کرنی ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، وہ لذت سے بھی بندہ محروم رہ جاتا ہے. اس میں وہ ساری باتیں الحمدللہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک میڈیکل پرابلم آتا ہے، میں وہ انتظامی حوالے سے آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ وہاں جو لوگوں کو جو شرعی مسائل درپیش ہوتے ہیں الحمدللہ ہم اپنے دارالفتہ کی طرف رجوع کریں گے. اس کے علاوہ وہاں پر حجاج کو کون سے انتظامی حوالے سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، کچھ اس معاملے میں رہنمائی کریں نئے جانے والوں کے لیے. یہ کہ یہاں سے کرنسی تو لوگ لے کر جاتے ہیں، وہاں پر کرنسی چینج کرنے کی بھی ذرائع بڑی آسانی سے مہیا ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ حاجی اپنے آپ کو کول رکھے، ٹھنڈا رکھے کہ ہر چیز ہو جائے گی. وہاں جا کے
نہ چاہتے ہوئے بھی ایک نفسا نفسی کا یا ایک گھبراہٹ کا جو مظاہرہ ہوتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے انسان کے، میں نئے ملک میں ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، حالانکہ وہ اللہ کے گھر پہ گیا ہے، وہاں معاملات نہیں سدھریں گے تو کہاں سدھریں گے؟ وہاں تو لوگ اپنی مشکلوں کو حل کروانے جاتے ہیں، تو وہاں کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ اپنے آپ کو اسلام بھائی کول رکھیں اور ٹھنڈا رکھیں تو تمام معاملات ہو سکتے ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو الحمدللہ اب انتظامات بہت بہتر ہیں۔ اب بالخصوص پہلے مینا میں جمرات کی رمی کے وقت بہت زیادہ ایک بھیڑ بھاڑ کا سما ہوا کرتا تھا، اس کے لیے بھی بڑا کشادہ انتظام ہو چکا ہے، تو انتظامی طور پہ کوئی مشکل نہیں، پرابلم نہیں ہے الحمدللہ۔ بلکہ کنوینس کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ہم دارالفتہ کے اسلام سے گزارش بھی کریں گے، ہمیں بتائیں کہ امیر اہل سنت نے اس کتاب میں بھی لکھا کہ ہو سکے تو پیدل ہی حج کیا جائے، کہ ہر قدم پر اس کی حج کے علاوہ بھی مطلب کئی جگہوں پر ہو سکتا جانا پڑے، تو وہاں پر ہر موقع پر ٹیکسی آسانی کے لیے مسجد عائشہ جانا ہو، جارانہ جانا ہو، بالکل آسانی سے ٹیکسی مل جاتی ہے، اور مسجد عائشہ جانے کے لیے آنے جانے کی بھی ٹیکسی اگر کرا لی جائے تو 20 ریال میں مہیا ہوتی ہے۔ مسجد عمرہ کے سامنے سے بس چلتی ہے، جہاں سے 2 ریال کی بس میں بیٹھ جائیں تو 2 ریال وہ لیتے ہیں، اور مسجد عائشہ جس کو مسجد نعیم بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر جا کر احرام کی نیت کرے اور پھر 2 ریال میں ہی وہ واپس حرم شریف کے پاس چھوڑ دیتی ہے، پھر عمرہ۔ مطلب وہ بتائے کہ وقت تو وہ ہے کہ گھر سے چلے، تھکے ہارے پہنچے، آرام کر لیا، کھانا کھا لیا، اب ہو سکے تو تھوڑا وہ غسل بھی کر لیں، پھر غسل پانی ڈالے بدن پہ، کیا حرج ہے، تاکہ وہ مزید وہ اپنے اندر فریش ہو کر تازگی محسوس کرے، ہاں وہ نشاد آ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی مانع خوشو نہ ہو، پھر وہ چلے حرم پاک کی طرف ہے، اور وہ جیسے حرم پاک کا وہ ماربل سفید آئے گا تو بس وہ اس کی دل کی دھڑکن ہے، مزے کوئی مزہ آ رہا ہوگا، آہستہ آہستہ نظریں جھکا کر جائیں، نظر نہ اٹھائیں، نظریں جھکا کر جائیں، بس راستہ ملتا چلا جائے گا، جذبہ ہو تو راستہ بن ہی جاتا ہے۔ پھر مسجد حرام میں داخلے سے پہلے طریقے کا سارا رفیع الحرم میں لکھے بھی ہوئے، سیدھا پاؤں داخل مسجد کرنا ہے، دعا پڑھنی ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی، اور اب سوئے کعبہ جا رہے ہیں۔ برسوں سے دل میں تمنا تھی کہ ان آنکھوں سے کعبے کو دیکھیں گے، تو اب سوئے کعبہ نظریں جھکا کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مجھے اللہ کی رحمت پر نظر باندھے، اللہ کی رحمت ٹک ٹکی باندھے۔ مسجد الحرام میں جیسے جیسے چلتے چلے جائیں گے، آگے جائیں گے تو نیچے اترنے کی جگہ آئے گی، جیسے نیچے اترنے کی جگہ آئے گی، اب تو نیچے اتر جائیں گے نا، اب آپ مطاف میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نظر اٹھتے ہی آنکھوں کے سامنے کعبہ ہو، کوشش کیجیے گا باب السلام سے داخل ہوں، کی سنت ہے، باب السلام سے داخل ہوں، اور اس طرح مطاف میں پہنچ کر اب نظر اٹھتے ہی ہو سکتا ہے کہ کعبہ ہو، کبھی قدم اٹھیں گے تو کبھی قدم رکیں گے، کبھی آگے بڑھیں گے کبھی رک جائیں گے۔ گویا کہ اس وقت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ شعر اس وقت مجھے بہت یاد آ رہا ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، جو ہیبت سے رکے جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ
رہے ہیں چلے آؤ چلے آؤ چلے